أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعهن حتى اموت: صوم ثلاثة ایام من کل شہر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواہ البخاری. محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی. یہاں پر خلیل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خلیل کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ خلیل اس خالص دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گھر کر جائے، بیٹھ جائے، ظاہری محبت کے ساتھ باطنی طور پر بھی وہ محبت کرتا ہو. اور وصیت کہتے ہیں العہد المؤکد یا الامر المؤکد، کسی تاکیدی بات کو، جب کوئی بات تاکید کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، یعنی سخت تاکید کی کہ میں ان 3 باتوں پر ضرور عمل کروں گا. پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوم ثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام کریں. دوسرے وہ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھیں. اور تیسرے وہ نوم علی وتر، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا ادعهن حتی اموت، میں اپنی موت تک ان 3 باتوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اپنی زندگی میں کبھی بھی، اپنی موت تک کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکتا. میں ہمیشہ اس پر عمل کروں گا، یعنی ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھوں گا، اور چاشت کی نماز کی پابندی کروں گا، اور سونے سے پہلے وتر کی نماز ضرور پڑھوں گا. دیکھیے تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ہم نے اللہ کی توفیق سے بہت سارے لوگ چاشت عاشورہ کا روزہ رکھے، اور اس روزے کے ذریعے ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ 1 سال کے صغائر چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. کوئی بھی نیک عمل کرنے کے ساتھ یہ احتساب یعنی اجر و ثواب کی نیت سے ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے. تو اسلام میں نفل روزے، بہت سارے مسنون روزوں کی بھی ترغیب دلائی گئی، جیسے ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے کی اہمیت ہے، اور مہینے میں 3 روزے سے مراد ایام 20 کے روزے، یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ، 13، 14 اور 15 تاریخ جسے ایام 20 کہا جاتا ہے. یہ 3 روزے ہر مہینے میں رکھنا مسنون ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہر مہینے یہ 3 روزے رکھ لیتا ہے تو اسے مکمل مہینے، پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ بعشر امثالھا، اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب دے گا. تو ایک روزہ رکھنے پر 10 روزے کا ثواب، تو ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کی وجہ سے 30 روزے کا ثواب مل جائے گا. تو گویا کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا. اور جو شخص ہر مہینے یہ روزہ رکھے گا تو گویا کہ وہ سال بھر روزہ رکھا. تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تاکید کی ہے. اور دوسرے چاشت کی نماز ہے. چاشت کی نماز یہ سورج نکلنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال شمس سے پہلے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور چاشت کی نماز کا فائدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑے ہیں، ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، شکریہ ادا ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے جسم کے تمام جوڑوں کی طرف سے ہر دن صدقہ دینا ہے، مختلف نیکی کے کام کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی دن چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھیں۔ سونے سے پہلے وتر کی نماز اس شخص کو پڑھنا ہے جو تہجد کی نماز پڑھنے کا پابند نہ ہو۔ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی ہے، تہجد گزار ہے، تو وہ شخص تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آخر میں وتر پڑھے گا، اس لیے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ وتر کی نماز یہ رات کی آخری نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ تو جو شخص تہجد کی نماز کا پابند ہے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وتر نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ تہجد پڑھ کر کے رات میں آخر میں پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص تہجد کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وہ ضرور وتر پڑھ لے، اس لیے کہ وتر کی نماز یہ بڑی عظیم سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفلیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر کی نماز سفر میں بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت تاکید بھی کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے من ترک الوتر فہو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل شہادتہ، اگر کوئی شخص وتر کی نماز چھوڑتا ہے، وتر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو کوئی دیندار نیک انسان وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ برا انسان ہے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی شہادت کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول کی جائے۔ یعنی وتر کی نماز یہ اس کے نیک اور پرہیزگار ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص وتر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو کوئی نیک اور پرہیزگار انسان نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو اس لیے وتر کی نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے اندر جو 3 اہم باتیں بتائی گئی ہیں ان کی پابندی کرنے، ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔